Islamic Research Center. جادو کا علاج. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ بنی زریق کہ ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ پر جادو کر دیا تھا. اس کی وجہ سے رسول اللہ کسی چیز کے متعلق گمان کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا. ایک دن راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے، مسلسل دعا کر رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جو بات پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا. میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے. ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف. ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں. سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ لوگوں میں پھیلاؤں. پھر آپ نے اس جادو کا سامان کنگھی، بال، خرمے کا غلاف اس میں دفن کر دیا. عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ، انس بن ایاز اور ابن ابی زناد تینوں نے ہشام سے روایت کیا، اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشتن و مشاقتن. اور مشاطہ جو ہے اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں سر سے نکلیں، اور سر یا داڑھی کے. اور مشاقہ روئی کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں. بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5763 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 3545. اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، اور یہ کہ جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئیں، اس کی وجہ سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے. یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جادو کن چیزوں پہ رکھ کے کیا گیا اور وہ کہاں موجود ہے. پھر آپ اس کنویں پر بھی گئے لیکن آپ نے فساد کے ڈر سے ان چیزوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں سے پایا تھا بال، خرما، غلاف وغیرہ ان کو دفن کر دیا. تو جادو کی چیزوں کو دفن کر دینا چاہیے اگر کسی کے علم میں آ جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو. بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5764. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اللہ کے ساتھ شرک اور جادو دونوں ہی مہلک قسم کی بیماریاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا. حقیقت یہ ہے کہ جادو کا معاملہ جو ہے کافی پیچیدہ نوعیت کا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ انسان ان آفتوں سے بچ سکے. حضرت قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں. تو جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے، اللہ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جادو کر کے کسی کو اتنے بڑے مرض میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے کہ خاندانی اور گھریلو تعلقات ہی متاثر ہو جائیں، یعنی بیوی تک پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے گھروں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. 3.11 ہے آسیب کا علاج. حضرت ام جندب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ نے جمرہ عقبہ پر کنکر مارے وادی کے نشیب میں سے یوم النحر کو. پھر آپ لوٹے اور خصم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس پر بلا تھی یعنی جن، شیطان وغیرہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، میرے گھر والوں میں یہی باقی ہے، اس کے اوپر ایک بلا ہے.
وہ بات نہیں کرتا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ لوگ پانی لائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس میں کلی کی، پھر وہ پانی اس عورت کو دے دیا اور فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا، اس کے بدن پر ڈال، اللہ تعالیٰ سے اس کی تندرستی کے لیے دعا کرو۔ ام جندب نے کہا میں اس عورت سے ملی اور میں نے اس سے کہا تھوڑا سا پانی اس میں سے مجھے بھی دے دو۔ وہ بولی یہ تو اس بیمار بچے کے لیے۔ ام جندب نے کہا پھر میں اس عورت سے دوسرے سال ملی اور میں نے اس سے اس بچے کا حال پوچھا تو اس نے کہا اب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ایسا عقل والا ہوا ہے کہ لوگوں کی عقل سے بڑھ گیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3532، جس سے ہمیں پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ جنات یا آسیب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ کے عہد میں بھی ایسے ہی بچوں کو یا بڑوں کو بلائیں چمٹ جایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دکھ کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے کہا کہ بچے کو لے آؤ اور تھوڑا سا پانی لاؤ۔ لوگ پانی لائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس میں کلی کی، بچے کو پلایا، اس کے بدن پر بھی ڈال دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کو شفا عطا کرے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے سال وہ دونوں خواتین ملیں تو پتا چلا کہ وہی بچہ جس کی عقل سلب کر لی گئی تھی، اب وہ بچہ بھلا چنگا ہو گیا، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ اب یہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عقل والا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جادو یا آسیب میں دعائیں بہت کام آتی ہیں، اور دعا کرتے رہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے جو لا علاج ہو، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں جو طریقے رائج ہیں دھونی دینے کے اور جن بھگانے کے لیے، جیسے بہت مار پڑتی ہے ان لوگوں کو جن کے اندر جن ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک جو ہے خطرناک قسم کا دہشت ناک ماحول پیدا کیا جاتا ہے، جیسے اندھیرے کمرے میں کوئی جادوگر بیٹھ جاتا ہے اور بکھرے بالوں کے ساتھ پہلے وہ غلط اور ناجائز کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد شیاطین کو حاضر کر کے پھر پوچھتا ہے کہ اچھا بتائیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جب کسی بچی یا خاتون، عام طور پر خواتین کو زیادہ جو ہے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو لایا جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کو چھوڑ کر باقی ورثاء باہر چلے جائیں، اور یوں جو ہے زیادتی کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، اور پھر یہ کہ جن بھگانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، بلکہ اگلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ پہلے تو ایک تھا اب تو پوری پارٹی آ گئی، اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اب دشمن بن گئے ہیں، اور دشمن ایسے بنے ہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگلی بار یہ پتا چلتا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نسلوں سے بھی انتقام لیں گے، اور اسی نوعیت کی بہت ساری باتیں۔ تو جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے یا آپ کے طرز عمل سے میں پتا چلی ہے، وہ یہ کہ دعا کی جائے، دعا کا اثر ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے جب رسول اللہ نے مجھے طائف کا عامل بنایا تو مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا، یہاں تک کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے سفر کیا رسول اللہ کی طرف، آپ نے فرمایا ابو العاص کا بیٹا ہے، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو کیوں آیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں مجھے خیال آنے لگا جس سے مجھے یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں میں نے پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، میرے نزدیک آؤ۔ میں نزدیک گیا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں پر مدب بیٹھا، آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، میرے منہ میں اپنا تھوک ڈالا اور فرمایا نکل جا اے اللہ کے دشمن۔ 3 بار آپ نے ایسا ہی کیا، پھر فرمایا جاؤ اپنے کام پر، یعنی طائف کو۔ عثمان نے کہا قسم ہے میری عمر کی، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے بھلایا ہو یا مجھ سے خلط ملط کیا ہو، یعنی میں پھر کبھی نہیں بھولا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3548 نمبر پر، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آسیب کا علاج ہو سکتا ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری دعائیں جو ہیں جو جادو کے لیے دعائیں ہیں وہی آسیب کو بھگانے کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک گنوار آیا، کہنے لگا میرا ایک بھائی بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بیماری ہے؟ وہ بولا اس کو آسیب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ۔ وہ گیا اور اس کو لے آیا، آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، میں نے سنا آپ نے سورہ الفاتحہ اس پر پڑھی، پھر 4 آیتیں شروع کی یعنی سورہ البقرہ کی اور 2 آیتیں اس کے بیچ کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اور آیت الکرسی اور 3 آیتیں اس کی اخیر کی اور 1 آیت سورہ ال عمران کی،
میں سمجھتا ہوں یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اخیر تک ہے، اور سورہ الاعراف کی آیت ہے ان ربکم اللہ، یہ آیت نمبر 54، اور سورہ المومنون کی آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، یہ آیت نمبر 117، اور سورہ الجن کی آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا، یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس طرح یہ 10 آیتیں شروع کی سورہ الصافات سے، اور 3 آیتیں سورہ الحشر کی آخری، اور سورہ الاخلاص معوذتین وغیرہ۔ جب رسول اللہ نے یہ سب کچھ پڑھ دیا پھر وہ گنوار ایسے کھڑے ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3549 نمبر پر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آسیب کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف لاحق ہو جاتی تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت خارجہ بن سلط نے اپنے چچا سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ کے پاس سے روانہ ہوئے تو عرب کے ایک قبیلے کے پاس ہے، ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اس شخص یعنی رسول کریم کے پاس سے کچھ خبر لے کر آئے ہو، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی عمل ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو مجنون ہو گیا ہے، زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس عمل ہے۔ وہ لوگ اس مجنون شخص کو لے کر آئے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ راوی نے کہا میں نے اس شخص پر 3 روز تک صبح و شام سورہ الفاتحہ پڑھی، میں تھوک اپنے منہ میں اکٹھا کرتا پھر اس کو تھوک دیتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ شخص اس طرح سے اچھا ہو گیا جیسے کوئی قید سے رہا کیا جاتا۔ ان لوگوں نے اس کے عوض مجھ کو مزدوری دی، میں نے کہا میں معاوضہ نہیں لوں گا جب تک کہ آپ سے معلوم نہ کر لو۔ جب میں نے آپ سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا میری عمر کی قسم لوگ جھوٹا منتر کر کے روٹی کھاتے ہیں، تم نے تو سچا عمل کر کے روٹی کھائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3896 نمبر پر، اور 3900 نمبر پر اور 901 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک تو یہ کہ مجنون کا علاج دعاؤں سے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سورہ الفاتحہ سے بھی علاج ہو سکتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ غلط منتر پڑھ کے اس پر معاوضہ لیتے ہیں، تو کوئی صحیح منتر پڑھ کے یعنی صحیح الفاظ صحیح آیات پڑھ کے معاوضہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ کوئی نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت